الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. مسجدیں اللہ کے گھر ہیں اور ایمان والوں کے لیے مرکز ہیں. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے بھی مسجدوں کو اپنا مرکز بنایا. ابھی حالیہ جو مسئلہ چل رہا ہے فلسطین کا مسئلہ، مسجد اقصیٰ کا معاملہ ہوتا تھا تو لوگوں کے اندر ایک الگ قسم کی بے چینی اور اضطرابی ہوتی تھی. لوگ بے چین ہو جاتے تھے، لوگوں کے معمولات میں فرق آ جاتا تھا، لوگ اللہ کے سامنے روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، مسجد اقصیٰ کی فتح یابی کے لیے دعائیں کرتے تھے. آج نہ تو وہ اضطراب اور بے چینی نظر آتی ہے، نہ تڑپ کر دعائیں کرنا، نہ اس کے لیے کوئی کوشش اور فکر دکھائی دیتی ہے. تو یہ بے فکری، بے چینی اس وجہ سے آئی کہ ہم نے مسجد اقصیٰ کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیا. جس چیز کو بھلانا ہو تو اس چیز کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیا جائے. آنے والی نسلیں کیا جانیں کہ مسجد اقصیٰ کیا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ دور صحابہ سے لے کر آج تک مسجد اقصیٰ کے لیے لڑائی لڑی جا رہی ہے. مسجد اقصیٰ کی فتح کے لیے ہزاروں لاکھوں لوگ شہید ہوئے ہیں، لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. آج بھی فلسطین کے اندر کتنے جیالو جانباز ڈٹ کر لڑ رہے ہیں. مائیں اپنے بچوں کی جانوں کا نذرانہ بطور شہادت پیش کر رہی ہیں. عورتیں، مرد، بوڑھے، جوان، سب کا ایک ہی مقصد، ایک ہی ہدف، ایک ہی مشن ہے، وہ ہے مسجد اقصیٰ کی فتح. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی تربیت ہوتی ہے اور اس کو سمجھانا شروع کیا جاتا ہے. اس کے ذہن میں، اس کی تربیت میں ایک ہی بات اس کے ماں باپ ڈالتے ہیں کہ بیٹا تمہاری زندگی کا مقصد مسجد اقصیٰ کی فتح ہے. چنانچہ چھوٹے چھوٹے بچے ہم دیکھ لیں، آج ویڈیوز آتے ہیں، 8 سال کے بچے اسرائیلی فوجوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہیں اور تقریر کرتے ہیں. ان کو کتے کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہماری جان میں جان ہے، مسجد اقصیٰ کے فتح کے لیے ہم لڑتے رہیں گے، تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. چھوٹے چھوٹے 8 سال کے بچے اسرائیلی فوجیوں کے سامنے، 20 فوجیوں کے سامنے یہ تقریر کرتے ہیں. آخر کیا ہے مسجد اقصیٰ سے ہمارا تعلق؟ ہم نے آج اس کے تذکرے چھوڑ دیے، اپنے بچوں کو بتانا چھوڑ دیا. اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق قرآن سے ختم ہو گیا. قرآن صرف کالے حروف کا ایک نسخہ رہ گیا. قرآن صرف کالے حروف کا ایک نسخہ رہ گیا کہ بس ناظرہ پڑھ لیا جائے. اس کے اندر اللہ کیا بیان فرما رہے ہیں، کیا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، ان سے ہم بالکل بے بہرا ہیں. ہمیں اس سے تعلق نہیں ہے، نہ ہم جاننا چاہتے ہیں، نہ اپنی اولاد کو سکھانا چاہتے ہیں. ارے خدا کے بندوں، اگر ہم نہیں پڑھ پائے تو اپنی اولاد کو تو کم سے کم قرآن پڑھائیں. اگر ہم قرآن پڑھتے ہوتے اور قرآن کو سمجھتے تو ہمیں معلوم ہوتا کہ مسئلہ فلسطین اور مسجد اقصیٰ، جس کو بیت المقدس کہا گیا، جو ہمارا قبلہ اول ہے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا مسکن ہے، انبیاء علیہم السلام کا مرکز ہے، انبیاء علیہم السلام کا مدفن ہے، اللہ کا منتخب خطہ ہے، سرزمین کے اندر منتخب خطہ ہے، ملک شام، ارض شام، فلسطین. ہمیں معلوم ہوتا جب ہم قرآن پڑھتے، جب ہم قرآن کو سمجھتے یا سمجھنے کی کوشش کرتے. آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سمجھیں اس بات کو کہ مسجد اقصیٰ ہمارے لیے ضروری کیوں ہے.
عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مسجد اقصیٰ کے لیے جنگ لڑی گئی، 500 صحابہ شہید ہوئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خود تشریف لے گئے، آپ نے مسجد اقصیٰ کے اندر نماز ادا فرمائی۔ شروع سے ہی مسجد اقصیٰ کی فتح کے لیے کوششیں ہوتی رہیں۔ اب ہم تھوڑا سا قرآن کی آیات اور احادیث سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ آخر مسجد اقصیٰ کی لڑائی ہے کس بات کی، یہ بھی جاننا ضروری۔ ہمیں کچھ نہیں معلوم، بس ہم ویڈیو دیکھ لیں گے۔ زیادہ سے زیادہ ہمارے جو دانشوران قوم ہیں جو صرف عقل سے چلتے ہیں، قرآن سے تعلق نہیں ہے، اسلام سے تعلق نہیں ہے، سارا ڈیپینڈ عقل پر ہے، وہ دانشوران قوم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کی یہ سوچ یہ بتلاتی ہے کہ ہم کیوں کمپرمائز نہیں کر لیتے، کیوں کمپرمائز نہیں کر لیتے، ہم صلح کیوں نہیں کر لیتے۔ آج تک کتنے لوگ شہید ہو چکے، کتنی عورتیں بیوہ ہو چکی، لاکھوں کی تعداد میں لوگ مر چکے ہیں، کب تک یہ خون کا سلسلہ چلے گا؟ ہم کمپرمائز کیوں نہیں کر لیتے؟ یقیناً وہ لوگ یہی کہنے کے مستحق ہیں، اس لیے کہ ان کو اسلام سے تعلق نہیں ہے، قرآن سے تعلق نہیں ہے، انہیں اپنے ایمان کا نہیں پتا کہ ہمارا ایمان کس چیز پر ہے۔ اصل لڑائی یہ ہے کہ جس طرح مسلمانوں کا وہ قبلہ اول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمانے کے بعد مصلحت کے پیش نظر 16 یا 17 مہینے مسجد اقصیٰ کی طرف، بیت المقدس بھی اس کو کہتے ہیں، بیت المقدس بھی کہتے ہیں، مسجد اقصیٰ بھی کہتے ہیں، اس کی طرف 16 یا 17 مہینے نماز پڑھی ہے۔ تو ہمارے لیے تو اہم ہے ہی، ہمارا قبلہ اول ہوا وہ، اور انبیاء علیہم السلام کا مسکن ہے، مرکز ہے، مدفن ہے، ہمارے لیے اس لیے بھی اہم ہے۔ ابھی میں بتاؤں گا کن کن نبیوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر تذکرہ کیا جن کا تعلق فلسطین سے ہے، اور یہودیوں کا بھی تعلق اس معنی کر ہے کہ ان کے جو نبی ہیں جن پر وہ ایمان لاتے ہیں ان کا تعلق بھی مسجد اقصیٰ سے تھا، فلسطین ارض شام سے تھا، اس لیے وہ قابض ہیں، اس لیے ان سے لڑائی ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں، ہمارے ایمان ہے کہ جب مذہب اسلام آیا یہودیت منسوخ ہو گئی، یہودی مذہب منسوخ ہو گیا، ان کی کتاب منسوخ ہو گئی ہے۔ صرف روئے زمین پر اگر کوئی دین باقی ہے اور باقی رہے گا اور چلے گا حق، تو وہ ہے دین محمدی۔ وہ تو یہودیت منسوخ ہو گئی تو ان کا مرکز بھی منسوخ ہو گیا، اور ان کی وہ کتاب توریت جس کے اندر انہوں نے تحریفیں کر لی اور بدل ڈالی اس کتاب کو، اس بدلی ہوئی کتاب کے اندر بھی آج یہ روایت موجود ہے، یہودیوں سے مخاطب ہے وہ کتاب، بدلی ہوئی کتاب بھی، کہ یہودی مسجد اقصیٰ کی تولیت اور اس کا حق ان کو جب تک حاصل ہوگا جب تک وہ فحاشی اور عریانیت کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے، وہ مبتلا رہیں گے۔ اگر وہ مبتلا رہیں گے تو ان کا وہ حق چھین لیا جائے گا ان سے، مطلب یہ، اور جب تک وہ سود سے بچیں گے وہ اس کی تولیت کے حقدار ہوں گے، اس کے نگرانی کے، اس کی خدمت کے اور اس پر حق جتانے کے حقدار ہوں گے، جب تک وہ سود کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے۔ اور بھی شرائط لکھی ہیں، تو ان کی تولیت اور ان کا حق وہ مشروط ہے، یعنی شرطوں کے ساتھ ہے، خود ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہے جو شرطیں اس میں لکھی گئی ہیں۔ لیکن ہمارا مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس کا انفرادی عمل ہے، ان کا تو مذہب سے تعلق ہے، بھلے ہی توریت کے اندر لکھا ہوا ہے، لیکن ان کے جو رہنما ہیں، جو ان کے پیشوا ہیں، ان کا دین یہی ہے کہ سود کھاؤ، فحاشی اور عریانیت کو، بے حیائی کو پھیلاؤ، ان کا تو دین کا حصہ ہے یہ سب۔ تو ان کی تو ویسے بھی جو ہے تولیت ختم ہو جاتی ہے ان کی کتاب کے حساب سے، اور ہمیں تو معلوم ہے کہ ہمارا اس پر ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو یہ لوگ مانتے ہیں،
وہ دنیا کے اندر تشریف لائے. اب عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھی منسوخ ہو گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام جس کو وہ کہتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی ہے یہاں پر، ان کی شریعت بھی منسوخ ہو گئی، ان کی کتابیں منسوخ ہو گئی. صرف اور صرف اگر حق ہے اس پر، مسجد اقصی پر اور فلسطین پر، تو وہ مسلمانوں کا ہے. تو مسلمانوں کی یہ لڑائی حق کی لڑائی ہے، یہ اسلامی اور ایمانی لڑائی ہے. ان کا قلبی تعلق اور ایمانی تعلق ہے مسجد اقصی سے. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سے قصے بیان فرمائے جو فلسطین سے تعلق رکھتے ہیں، مسجد اقصی سے، ارض شام سے تعلق رکھتے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام کا مسکن قرآن بیان کر رہا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ. اور یہ جو واقعہ رونما ہوئے ان کے، جو قرآن کے اندر بیان ہوئے، وہ ان واقعات کا تعلق ارض فلسطین سے. حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے جو واقعات قرآن کریم بیان کر رہا ہے، ان سب واقعات کا تعلق ارض فلسطین سے ہے، فلسطین کی سرزمین سے ہے. تو ہمارے لیے تو اہم ہے وہ، اس لیے ہم اس پر جان دیتے ہیں اور جانیں نچھاور کرتے ہیں. وہ اللہ کا گھر ہے. اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کو معراج ہوئی. قرآن بیان کر رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کا ذکر قرآن کریم کے اندر اس طرح فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی راتوں رات. اور پھر فرمایا جانتے ہو مسجد اقصی کیا ہے؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں. مسجد اقصی کے ارد گرد کیا ہے؟ وہ ارض شام ہے، جس کے اندر اس ملک شام کے اندر اللہ تعالیٰ نے کثیر تعداد میں انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. للاکثر حکم الکل، اکثر کی وجہ سے کل کا حکم لگتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور مرکز رہا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس لیے کہ للاکثر حکم الکل، اکثر جب انبیاء علیہ السلام وہاں پر آئے ہیں اور ان کا وہ مسکن رہا ہے تو اس کے ارد گرد کی برکتیں یہ ہیں کہ وہاں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو انبیاء کی بعثت کے لیے منتخب کیا. یہ اس کی روحانی برکتیں ہیں اور اس کی جسمانی برکتیں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کی آب و ہوا، وہاں کی فضا کو پاکیزہ اور خوشگوار بنایا. اس لیے وہاں کے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، اچھے فروٹس، اچھے میوے وہاں پر پائے جاتے ہیں، اچھی ہوائیں، اچھی فضائیں وہاں پر ہیں. تو یہ جسمانی برکتیں بھی رکھی ہیں اللہ نے، روحانی برکتیں بھی رکھی. اسی برکت کا ظہور تو ہے کہ وہاں کے لوگ بہت طاقتور، بہت حوصلہ مند، بڑے پاور والے اور بڑا ایمان رکھنے والے اور بڑے جذباتی لوگ ہوتے ہیں وہاں کے. اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا ہے وہاں کے لوگوں کو. الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اس کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ اس کی برکتوں میں ایک حدیث نقل کی ہے، معارف القرآن کے اندر لکھا ہے، حضرت نے حدیث نقل کی اور پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اے ارض شام، اللہ فرماتے ہیں اے ارض شام، تجھ کو میں نے منتخب کر لیا ہے، تجھے میں نے تمام زمینوں کے اندر منتخب کیا ہے اور تیرے اندر میں منتخب بندوں کو بھیجوں گا. اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے اس سرزمین کو، تو یہ اس کی برکتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، آپ 70,000 فرشتوں کے ہمراہ مسجد حرام سے کہاں تشریف لے گئے؟ مسجد اقصی، بیت المقدس تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی. روایتوں کے اندر موجود ہے آپ کو امام الانبیاء کا جو لقب عطا ہوا، آپ جو امام الانبیاء، نبیوں کے امام ہیں، اور آپ نے جو یہ امامت فرمائی ہے جس کی وجہ سے آپ امام الانبیاء کہلائے، وہ مسجد اقصی میں فرمائی ہے.
تو ہمارا تعلق مسجد اقصی سے اس لیے ہے، ہمارے لیے مسجد اقصی اس لیے ضروری ہے کہ وہ ہمارا قبلہ اول ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسجد میں امامت فرمائی ہے، اور امامت بھی ایسی ویسی نہیں فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مقتدی تھے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور امام کون تھے؟ امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے جو امامت فرمائی وہ مسجد اقصی کے اندر فرمائی۔ تو قرآن اس کو بیان کر رہا ہے، قرآن بیان کر رہا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے قصے کو۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم۔ اللہ تعالیٰ اس فلسطین کا واقعہ قرآن کے اندر یہ بیان فرماتے ہیں کہ عمران کی بیوی نے کہا، عمران بیت المقدس کے امام تھے، بڑے نیک آدمی تھے، ان کی بیوی نے کہا اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی، کہ میرے بطن میں، میرے حمل میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے، یہ بچہ پیدا ہوگا محررن فتقبل منی، تو میں اس کو فارغ کر دوں گی بیت المقدس کی خدمت کے لیے۔ یہ انہوں نے نظر مانی، فتقبل منی، اس کو میری جانب سے قبول فرما لینا اللہ، یہ دعا کی انہوں نے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى فلما وضعت، جب وہ پیدا ہوئے تو وہ لڑکی پیدا ہو گئی، ولیس الذکر کالانثى، تو انہوں نے کہا کہ لڑکی لڑکے کی طرح تو نہیں ہوتی ہے، یعنی تو میں نے تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے نظر مانی تھی، تو لڑکی کیا خدمت کرے گی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اس کو قبول کر لیا، فتقبلها بقبول حسن، میں نے اس کو اچھے طریقے پر قبول کر لیا، آپ اس کو لے جائیں۔ چنانچہ وہ بچی کو لے کر بیت المقدس پہنچی عمران کی بیوی۔ اب عمران کا انتقال ہو گیا ان کی پیدائش سے پہلے، اس بچی کی پیدائش سے پہلے امام عمران کا انتقال ہو گیا۔ اس کو پہنچی تو ہر عابد بیت المقدس کا، ہر مجاور جو وہاں پر رہتے تھے، عابدین مجاورین، ان کی یہ تمنا اور ان کی یہ خواہش کہ اس بچی کی پرورش میں کروں۔ سب کے درمیان یہ بحث ہو گئی کہ میں کروں گا اس کی پرورش۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اس کی پرورش کا انہوں نے بھی حق جتایا، اور انہوں نے جو دلیل پیش کی وہ سب سے مضبوط دلیل تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں اس بچی کا خالو ہوں، اور میرے نکاح میں جو عورت ہے وہ اس کی سگی خالہ ہے، اور خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے، اس لیے میں اس کی پرورش کا زیادہ حقدار ہوں۔ ان کی دلیل سب سے مضبوط تھی۔ اس کے بعد بھی قرآن اندازی ہوئی تو حضرت زکریا علیہ السلام کا نام آیا کہ ان کی کفالت کریں گے، چنانچہ وہ ان کی کفالت میں رہیں۔ قرآن اس کو بیان فرما رہا ہے آگے کہ جو ہے ان کی کفالت میں رہتی تھی، جب وہ کہیں جاتے تو محراب کے اندر، حجرے کے اندر بند کر کے جاتے، باہر سے تالا ڈال جاتے۔ جب وہ وہاں سے آتے وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا، وہ آتے تو دیکھتے طرح طرح کے پھل یہاں رکھے ہوئے ہیں جن کا ابھی موسم نہیں چل رہا ہے، بے موسم بے موقع پھل یہاں پر کیسے؟ وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا، تو وہ کہتے اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند اللہ، وہ کہتی کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو پاکیزہ اور پاک دامن مریم کا جو تذکرہ ہے، اس کا تعلق جس سے ہے وہ اسی مسجد اقصی سے ہے۔ پوری سورہ مریم اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمائی۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ آگے قرآن بیان کر رہا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربا، زکریا بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کے کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن انہوں نے جب یہ قدرت خدا بندی کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے رزاق ہیں، قادر مطلق ہیں کہ وہ بے موسم بے موقع پھل دے سکتے ہیں، تو وہ مجھے بے موقع اولاد کیوں نہیں دے سکتے؟ بے موقع یعنی ابھی کوئی موقع نہیں، بڑھاپے میں اب کوئی موقع نہیں رہا، اس بے موقع اولاد بھی دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء، اللہ مجھے طیب لڑکا، پاک لڑکا عطا فرمائیے۔ اللہ کے بھروسے پر دعا کی، قدرت خدا بندی کو دیکھنے کے بعد نبی تھے، جانتے تھے، لیکن ایک امنگ پیدا ہوئی ان کے اندر بھی کہ میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اپنی مراد پوری کرا لوں۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، حضرت زکریا علیہ السلام کی محراب جو مسجد اقصی کے اندر تھی اس کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے کہ وہ فرشتے نے آواز دی، حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں، وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اے زکریا
تمہیں اللہ نے ایک لڑکے کی خوشخبری دی ہے، اس کا نام یحییٰ ہے، خوش ہو گئے۔ سورہ مریم کے اندر اللہ بیان فرمائے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا، اے زکریا ہم آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل له من قبل سمیا، اس نام کا لڑکا میں نے اس سے پہلے پیدا نہیں کیا۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے ایک اور خوشخبری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے لڑکا دیا، لڑکے کی خوشخبری دی، اور ساتھ میں اس کا نام بھی خود باری تعالیٰ نے رکھا کہ اس کا نام ہم نے یحییٰ رکھا ہے، اور اس نام کا اس سے پہلے ہم نے پیدا نہیں کیا۔ تو یہ واقعہ قرآن بیان کر رہا ہے، یہ فلسطین کا واقعہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو ہمارا تعلق فلسطین سے، مسجد اقصیٰ سے اس لیے ہے کہ ہمارے انبیاء علیہ السلام کا مسکن مرکز جو ہے وہ فلسطین ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اللہ بیان فرما رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت اللہ نے عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی مسجد اقصیٰ کی، اور روایتوں کے اندر اور بھی تذکرے آتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو بنایا، پھر اس کے بعد انہوں نے مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی۔ ایک روایتوں کے اندر آتا ہے داؤد علیہ السلام نے بھی اس کو بنایا، لیکن اس کی تکمیل کی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ ان کا دور حکومت بہت وسیع تھا، انہوں نے اس کی تکمیل کی، انہوں نے اس کو بنایا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کے اندر اللہ بیان فرما رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ چیونٹی کا قصہ، جس کی وجہ سے اللہ نے پوری سورت کا نام ہی سورہ نمل رکھا۔ یہ نمل، یہ چیونٹی جو رینگ رہی تھی اور جو اپنے بل کے اندر داخل ہو رہی تھی، اپنی چیونٹیوں کو بلا رہی تھی، یہ واقعہ کہاں کا ہے؟ یہ اسی ارض فلسطین کا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ جب ایک چیونٹی نے دیکھا سلیمان کا لشکر آ رہا ہے تو اس نے اپنی چیونٹیوں سے کہا یا ایھا النمل، اے چیونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان، کہیں بے خبری میں سلیمان وجنودہ اور اس کا لشکر تمہیں کچل نہ دے، وجنود وہم لا یشعرون، بے خبری میں تمہیں کچل نہ دے۔ فتبسم ضاحکا، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی بھی سکھائی تھی، وہ پرندوں کی بولی بھی سمجھتے تھے۔ فتبسم ضاحکا، جب انہوں نے سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی یہ خیر خواہی اور یہ نصیحت اپنی چیونٹی کے ساتھ دیکھی تو مسکرائے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، اس کی بات پر، وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اللہ آپ مجھے توفیق دیجئے کہ میں آپ کا شکر ادا کروں، ان اشکر نعمتک التی، اس نعمت کا جو آپ نے ہمیں عطا فرمائی، میرے والدین پر عطا فرمائی۔ یہ تذکرہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب فارغ ہوئے مسجد بیت المقدس کو، مسجد اقصیٰ کو بنا کر، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ 3 دعائیں کی، حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 دعائیں اس وقت کی، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ تعمیر کیا تھا انہوں نے دعا کی تھی۔ یہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، اس لیے کہ جب کوئی عبادت بندہ اللہ تعالیٰ کی کرے، کوئی اچھا کام کرے، اس وقت اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتے ہیں، انعام دیتے ہیں۔ جب آدمی صبح سے شام تک مزدوری کرتا ہے، اپنے مالک کے پاس مزدوری لینے کے لیے پہنچ جاتا ہے، یہی حال اس بندہ خدا کا ہے۔ جب کوئی نیک کام کرتا ہے، کوئی عبادت کا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس وقت جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی یا اللہ میری ذریت میں، میری اولاد میں ایک نبی پیدا فرما، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس کی یہ صفات ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی آخر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا تھا، اس لیے فرمایا کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ کی بشارت ہوں، آمنہ کا خواب ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو بنایا، انہوں نے 3 دعائیں کی، یا اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں مجھے فیصلہ کرنے کا فہم عطا فرمائیے، فیصلہ کرنے کی عقل و سمجھ عطا فرمائیے۔ ففہمناہا سلیمان، قرآن بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کو فہم عطا فرمایا، ان کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور بہترین فیصلہ کن بات کرنے کا ملکہ ان کو عطا فرمایا۔
اور دوسری دعا فرمائی انہوں نے کہ اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو عطا نہ کی جائے، ایسی مجھے حکومت عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا بھی قبول فرمائی، ایسی حکومت عطا فرمائی کہ ان کو نہ ان سے پہلے کسی کو عطا فرمائی نہ ان کے بعد کسی کو عطا فرمائی۔ ایسی حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور تیسری دعا کی، یا اللہ اس مسجد میں جو بھی آ کر نماز پڑھے اس کی نماز کو ایسا قبول فرمانا کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد ایسا پاک صاف ہو کر جائے جیسا اس کی ایمان ہے اس کو آج ہی جنا ہو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ تو مسجد اقصی حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ مسجد اقصی کے بارے میں کہ سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی، آپ نے فرمایا بیت اللہ، کہ اس کے بعد فرمایا کہ مسجد اقصی، ان دونوں کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہے، فرمایا 40 سال کا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصی میں جا کر نماز پڑھو کرو، مسجد اقصی میں جاؤ تو وہاں جا کر نماز ادا کرو۔ ہاں، اور بھی روایتوں کے اندر آتا ہے، ایک صحابیہ ہیں حضرت میمونہ، ایک باندی تھی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ نہیں تھی، یہ ایک باندی تھی۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی ہمیں جو ہے بیت المقدس مسجد اقصی کے بارے میں بتائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مسجد اقصی یہ حشر و نشر کی جگہ ہے، یہاں پر حشر کا میدان قائم ہوگا، اور فرمایا کہ جب تم وہاں جاؤ تو وہاں نماز ادا کرو۔ کہا کہ اللہ کے رسول میں تو وہاں جا نہیں سکتی، اور جو جا نہیں سکتا وہ کیا کرے؟ فرمایا کم سے کم تیل ہی بھیج دینا وہاں، تاکہ مسجد اقصی کے چراغوں کے اندر جو ہے روشنی ہو جائے، اور تمہارے تیل سے مسجد اقصی کے اندر روشنی ہو جائے، کم سے کم تیل ہی وہاں پر بھیج دو۔ تو مسجد اقصی کے متعلق بہت سی حدیث، ابھی تو وقت کم ہے اس لیے میں جو ہے بیان ختم کر رہا ہوں کہ بہت سی حدیثیں ہیں جو مسجد اقصی کی فضیلت کو بیان فرماتی ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے جو مسجد اقصی کے اندر نماز پڑھتا ہے تو اس کو 1000 نمازوں کا ثواب، بعض روایت کے اندر 50,000 بھی آیا، بعض کے اندر 1000 بھی آیا، تو 50,000 نمازوں کا ثواب، 1000 نمازوں کا ثواب، تو مختلف آیا، اتنی نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اگر ہو سکے تو وہاں پر جا کر آدمی کو نماز پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اب اس وقت پوری دنیا کے اندر جو حالات چل رہے ہیں، وجہ لڑائی کی، جنگ کی کیا ہے، میں نے شروع میں بیان کر دیا کہ وہ لوگ بھی اپنا مرکز مانتے ہیں اور ہم لوگ بھی مانتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ مسجد اس لیے اہم ہے کہ اس کا نمبر 30 نمبر پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل مسجد مسجد بیت اللہ ہے، اس کے بعد مسجد نبوی ہے، اس کے بعد مسجد اقصی ہے۔ تو جس طرح ہمارے لیے بیت اللہ اہمیت کا حامل ہے، مسجد نبوی اہمیت کا حامل ہے، ہمیں اپنے اولاد کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ ہمارے لیے مسجد اقصی بھی اسی طرح اہمیت کے حامل ہے، اس کا مرتبہ تیسرا ہے، اس کی حیثیت تیسری ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ اٹیک، یہ حملہ خدا نخواستہ مسجد بیت اللہ پر ہو یا مسجد نبوی کے اندر ہو تو ہم کیسے اضطراب کی حالت میں بے چینی کی ہماری حالت ہوگی۔ اسی طرح بے چینی اور اضطراب اور تڑپ کر دعائیں کرنا ان کے لیے، یہ ہمارے لیے اب بھی ضروری ہے۔ جبکہ مسجد اقصی کی فتح کا معاملہ چل رہا ہو، لوگ ہزاروں کی تعداد میں جانیں دے رہے ہیں، اپنے معصوم بچوں کی شہادتیں، ان کو مرتا ہوا تڑپتا ہوا دیکھ رہے ہیں، لوگ مائیں دیکھ رہی ہیں، ان کے لیے پانی بند کر دیا گیا، کھانا بند کر دیا گیا اور بجلی کی سپلائی بند کر دی گئی، اس کے بعد بھی وہ لوگ مقابلہ کر رہے ہیں اور فلسطین کی فتح کے، اس مسجد اقصی کی فتح کے لیے تڑپ رہے ہیں اور پوری دنیا سے توقع رکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا ہماری مدد کے لیے اگرچہ نہیں آ سکتی لیکن وہ ہمارے لیے باری تعالیٰ سے دعا تو کر سکتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ وہ سرزمین، وہ پاکیزہ، وہ سرزمین ارض شام جس کے اندر انبیاء علیہ السلام کو آپ نے بھیجا، جو ہمیشہ سے نبیوں کا مرکز رہا ہے، آج اس سرزمین پر یہودی قابض ہو چکے ہیں اور جو ہے وہ ناپاک ناجائز اولادیں مسجد اقصی پر قبضہ کر رہے ہیں، قبضہ ہو چکا ان کا۔ اب ان سے فتح یابی کی لڑائی جو لوگ لڑ رہے ہیں، اللہ مظلوموں کی مدد فرما، مسجد اقصی کو فتح فرما، ہم کم سے کم اس کے لیے دعا کریں۔ سب سے یہی درخواست ہے، ابھی بڑے جو ہے بزرگان دین بتا رہے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور اسی طرح اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ دعائیں کثرت سے پڑھے، قنوت نازلہ کا اہتمام کرے، آیت کریمہ کا اہتمام کرے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں، توبہ استغفار کریں۔ دعائیں جو قبول ہوتی ہیں توبہ استغفار کے ساتھ قبول ہوتی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے خوب توبہ کریں، استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور ہم اپنے آپ کو صحیح نہج پر لانے کی کوشش کریں۔ ہم جو ہے مسجد اقصی کے اندر لوگ حملے کر رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ
جو ہے شہید ہو رہے ہم اپنے کاموں کے اندر مگن نہیں بھائی، ہم کم سے کم ان کے لیے دعا کے لیے وقت نکالیں، اپنی زندگی کو صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ اپنی مدد بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ جب ابابیل کے ذریعے بیت اللہ کی مدد کر سکتے ہیں، مسجد اقصیٰ کی بھی کریں گے، لیکن جب کہ ہم عبد المطلب کی طرح نیک تو بن جائے، انہوں نے کعبے کا غلاف پکڑ کر اللہ سے رو رو کر گڑگڑا کر دعائیں کی ہیں، خوب توبہ استغفار کی، ہم سب بھی توبہ استغفار کریں، اللہ سے رو رو کر دعائیں کریں، اور جو ہے جس کے اندر اللہ نے ہمت و طاقت دی ہے کہ وہ اس کے خلاف، یہودیوں کے خلاف جو ہے مسجد اقصیٰ کے حق میں لڑ سکتا ہو، جا سکتا ہو، وہاں پہنچ سکتا ہو، وہ ہر ممکن کوشش کرے اس کے حق میں لڑنے کی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔